السلام علیکم ناظرین، تیرے پہلو میں کیس نمبر 142۔ افندی حویلی کے در و دیوار آج ایک بار پھر اس سحر انگیز اور پرکیف خوشبو سے مہک رہے ہیں جس کا انتظار آپ سب کو بڑی شدت سے تھا۔ سلطان افندی اور ستارہ کی زندگی میں آنے والا یہ موڑ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ان کے اس لازوال عشق کی ایک ایسی معراج ہے جہاں ہر گزرتا لمحہ جذبات کی ایک نئی اور انوکھی داستان رقم کر رہا ہے۔ رات کی گہری خاموشی اور کمرے کی اس مدھم نیم تاریک روشنی میں جب ستارہ نے سلطان کے بالکل قریب جا کر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے وہ نہایت معصومانہ اور دل پگھلا دینے والا سوال کیا کہ سلطان، آپ اب بھی مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ تو سلطان افندی کا وہ دل جو دنیا کے لیے کسی چٹان کی طرح سخت اور مضبوط ہے، اپنی بیوی کے اس ریشمی لمس اور اس کی آواز میں چھپی محبت بھری لرزش کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ ستارہ کا اپنی ناک سے سلطان کی ناک کو پیار سے مس کرنا اور پھر اپنی نرم و نازک باہوں کا ہار اس کی گردن میں ڈالنا ایک ایسی خاموش فریاد اور اظہار عشق تھا جسے صرف سلطان کا تڑپتا ہوا دل ہی محسوس کر سکتا تھا۔ ستارہ نے جس خمار آلود بھیگے ہوئے اور ندامت بھرے لہجے میں اپنی زندگی کی سابقہ تمام غلطیوں کو اور نادانیوں کو معافی مانگی، اس نے سلطان کے دل کے نہا خانوں میں چھپے ہر گلے اور ہر شکایات کو دھو کر صاف کر دیا۔ ستارہ کا یہ اعتراف کہ اب اس کی کائنات صرف سلطان ہے اور اس کی زندگی میں سلطان سے بڑھ کر اب کچھ نہیں رہا، اس بات کی کھلی گواہی ہے کہ وہ اب ایک نادان لڑکی سے ایک نہایت سمجھدار، وفادار اور محبت کرنے والی جیون ساتھی کے روپ میں ڈھل چکی ہے۔ سلطان افندی جو ہمیشہ سے اپنی اس من پسند عورت کے عشق میں اس حد تک مبتلا رہا ہے کہ ستارہ کی ہر خطا اسے ایک ادا لگی، آج اس کے وجود کے ہر پور کو اپنی پوروں سے چھوتے ہوئے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہی اس کی کائنات کا محور اور اس کی زندگی کی واحد خوشی ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ والہانہ قربت، جذباتی ہم آہنگی اور لفظوں سے معور گفتگو کسی خوابناک منظر سے کم نہیں تھی، جہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور کائنات میں صرف ان دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہوں۔ لیکن ناظرین، کہانی میں اصل اور گہری جذباتی شدت تب پیدا ہوتی ہے جب سلطان افندی نے برسوں سے اپنے سینے کے کسی گوشے میں دبی وہ تڑپ ستارہ کے سامنے رکھی جو اس کے آنے والی بیٹیوں کے لیے ہے۔ سلطان کا یہ کہنا کہ بیٹیاں بہت ہی معصوم اور خوبصورت ہوتی ہیں، ماں باپ کا حقیقی مان اور بڑھاپے کا سہارا بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک ایسی آفاقی سچائی ہے جس نے اس منظر کو دیکھنے والے ہر شخص کی آنکھ کو نم کر دیا۔ سلطان، جس نے بچپن سے ایک بہن کی کمی کو شدت سے محسوس کیا تھا، اب اپنی ان بیٹیوں کے لیے بے قرار ہے جو ابھی اس دنیا کے افق پر نمودار بھی نہیں ہوئیں۔ اس کا ستارہ سے یہ لاڈ بھرا مطالبہ کرنا کہ مجھے تمہارے جیسی ہی پیاری بیٹیاں چاہیے، اور یاد رکھنا کہ اگر اس بار بھی اللہ نے ہمیں بیٹوں سے نوازا تو اگلے سال تم پھر سے تیار رہنا۔ جہاں ایک طرف ان کے درمیان کی بے پناہ محبت اور بے تکلفی کو ظاہر کرتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ سلطان کے اس جنون اور معصومانہ خواہش کو بھی نمایاں کرتا ہے جو وہ اپنی شریک حیات کے عکس جیسی بیٹیوں کے لیے رکھتا ہے۔ مگر سکون کے ان حسین لمحوں میں اچانک ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے افندی حویلی کی فضاؤں کو ایک دم سوگوار اور بوجھل کر دیا۔ سلطان نے جب ماہی کی طلاق کا وہ ہولناک اور چھپا ہوا راز ستارہ کے سامنے کھولا تو ستارہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ماہی جو اب زندگی کی سب سے بڑی محرومی، دکھ اور تنہائی کو ایک طویل سال سے اپنے سینے میں دفن کیے لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سے جائے خاموشی سے زندگی کی تلخیاں سہ رہی تھی،
آج جب اس کا ستشت ازبام ہوا تو پورے گھر میں ایک جیسے ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ ماہیکا اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر فہد جیسے کم ظرف انسان کی بے وفائی اور تذلیل کو خاموشی سے برداشت کرنا اور تنہا حالات کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا ایک ایسی ہمت اور جوان مردی ہے جس کی مثال دور حاضر میں ملنا مشکل ہے۔ ستارہ جو اب خود ایک مقدس رشتے یعنی ممتا کے دہلیز پر کھڑی ہے، وہ ماہی کی اس بے بسی اور اس کے بچوں کی یتیمی پر اس قدر تڑپ اٹھی کہ اس نے ہمدردی اور اصرار کی وہ تمام حدیں پار کر دیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ستارہ کا سلطان کو ماہی سے دوسری شادی کی پیشکش کرنا محض ایک جذباتی جملہ نہیں بلکہ اس کے ایک عظیم ظرف کا ثبوت ہے جو صرف ایک محبت کرنے والی عورت ہی دکھا سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ اصرار ان کی اپنی ہنستی بستی رومانوی زندگی میں کوئی نیا طوفان تو نہیں لے کر آئے گا؟ یہاں سے کہانی ایک نہایت ہی پیچیدہ اور دھماکہ خیز رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سلطان ستارہ کے اس جذباتی فیصلے یعنی ماہی سے دوسری شادی کی پیشکش کو عملی جامہ پہنائے گا؟ سلطان افندی نے جس طرح دو ٹوک اور واشگاف الفاظ میں ستارہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس کے دل کی سلطنت میں ستارہ کی جگہ کوئی اور عورت کبھی نہیں لے سکتی، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ سلطان اپنی من پسند عورت کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ماہی کی آنکھوں کے آنسو اور ان معصوم بچوں کا لاوارث پن سلطان کے ضمیر کو کسی کڑے امتحان میں نہیں ڈال سکے گا؟ میری پیش گوئی کے مطابق سلطان ستارہ کو بڑی محبت اور منطق سے سمجھائے گا کہ رشتوں میں قربانی اپنی جگہ، مگر محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بانٹا جا سکے، اور ماہی کا اصل حل وہ پہلے ہی حامد منان کی صورت میں ڈھونڈ چکا ہے۔ حامد منان اور ماہی کی کہانی بھی اب ایک نیا اور فیصلہ کن موڑ لے رہی ہے، جہاں ننھا سعد اب حامد کو بابا پکار کر اس کے دل میں اپنی جگہ مستقل کر چکا ہے، مگر ماہی کا زخمی ماضی سے ایک بار پھر کسی مرد پر اعتبار کرنے سے روک رہا ہے۔ لیکن کیا ناظرین، جہاں ایک طرف ان خوشیوں کی ہلکی سی دستک سنائی دے رہی ہے، وہیں افندی حویلی کے سکون کو برباد کرنے کے لیے رمیسا کی صورت میں ایک زہریلا ناگ منڈلا رہا ہے۔ وہ رمیسا جس نے ماضی میں محض دولت کی ہوس اور نمود و نمائش کی خاطر زاویار جیسے ہیرا انسان کو ٹھکرا کر کسی نام نہاد امیر سے شادی کی تھی، آج ایک بار پھر مظلومیت اور بے چارگی کا لبادہ اوڑھ کر زاویار کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے واپس آ چکی ہے۔ رمیسا کا آدھی رات کے پہر زاویار کو فون کرنا اور اسے اپنی خود ساختہ پریشانیوں کا واسطہ دے کر اپنی طرف مائل کرنا دراصل چندا کے سہاگ اور اس کے گھر کے اجالوں پر شب خون مارنے کی ایک بہت ہی گہری اور سوچی سمجھی سازش ہے۔ زاویار جو اپنی فطرت میں نہایت رحم دل، سادہ اور ہمدرد واقع ہوا ہے، اور رمیسا کے ان مگرمچھ کے آنسوؤں کے پیچھے چھپے ہوئے ان محب اور خطرناک ارادوں سے بالکل بے خبر ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کوئی ایسی چال چلے گی جس سے زاویار جذباتی طور پر مجبور ہو کر اسے افندی حویلی کے بالکل قریب کہیں پناہ دینے پر تیار ہو جائے گا، اور یہی وہ سیاہ لمحہ ہوگا جب چندا کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ چندا جو اس وقت شہریار اور پریسا کی شادی کے انتظامات میں کسی پہرے دار کی طرح لگی ہوئی ہے، جب اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کے اپنے گھر کی بنیادوں میں نک لگ چکی ہے، تو وہ کسی چٹان کی طرح رمیسا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری طرف شہریار اور پری کی شادی کی شہنائیاں جہاں فضاؤں میں گونجنے والی ہیں، وہیں راشد منان کی پاکستان واپسی اس کہانی میں ایک بہت ہی مثبت اور تعمیری تبدیلی لائے گی۔ راشد منان جو سلطان کا دست راست اور بہترین دوست ہے، وہ اس تمام پیچیدہ صورتحال میں ایک مسیحا بن کر ابھرے گا اور نہ صرف سلطان کو ستارہ کے جذبات سے نکالے گا بلکہ ماہی اور حامد منان کے رشتے کی باقاعدہ راہ بھی ہموار کرے گا۔ لیکن اصل دھماکہ تو تب ہوگا جب شادی کی
رنگین تقریب کے دوران رمیسا ایک بلائے مہمان کی طرح اچانک سامنے آ کر سب کے ہوش اڑا دے گی۔ کیا ستارہ کی وہ بیٹیوں والی خواہش پوری ہو پائے گی یا وہ ماہی کے دکھ کو مٹانے کے لیے اپنی خوشیوں کا سودا کر لے گی؟ کیا زاویار اپنی سٹرابیری یعنی چندا کا وہ ٹوٹا ہوا اعتبار دوبارہ بحال کر سکے گا یا رمیسا اپنے ناپاک اور غلیظ ارادوں میں کامیاب ہو کر اس ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دے گی؟ ناظرین، آنے والی قسط میں سسپینس، حسد، رقابت اور بے لوث محبت کا ایک ایسا تصادم ہونے والا ہے جس کی توقع شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ماہی حامد منان کی سچی محبت کو قبول کر کے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرے گی یا وہ سلطان کے لیے ستارہ کی دی ہوئی اس قربانی کا مہرہ بن جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کے تبصرے ہی ہمارے اس سفر کو مزید جاندار بناتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فندی حویلی میں ایک بار پھر وہی دیرینہ سکون لوٹ پائے گا یا یہ نئی سازشیں سب کچھ تہس نہس کر دیں گی۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب سے تیرے پہلو میں کی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ، مکمل کہانی اور دھماکہ خیز پریڈکشن آپ کو میرے چینل پر باقاعدگی سے ملا کرے گی۔ تو آج کا یہی سرپرائز تھا جو میں نے پوسٹ میں لگایا تھا، لیکن کسی نے مجھے کومنٹس نہیں کیے تو میں کیسے بتاتی۔ تو آج میں نے اسی لیے بہت لمبی پریڈکشن دی ہے کیونکہ کتنے دنوں سے آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ پریڈکشن کے ساتھ، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔